آخر تنخواہ لینا نا تو میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا میں کہ تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہ دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ کیوں تو گل عقل والی کرو اور پیڑاں اور تے چیکاں اور پیڑاں اور تے پھکیاں اور درد اور دوائیاں اور یہ تو نہیں نا بات نہیں جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا ویر مکنے تسی منو اسا ظلم کیتا ختم نبوت تے ڈاکا ماریا منو رسول اللہ دی عزت تے تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا دسو کدے کہن تے لایا نے ساڈے امت دا پوری دا تواڈے کول ایک سوال ہے اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے ہاں قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا اسی تانوں آج یہ کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے کیوں جناب گناہگار کے لیے معافی ہے بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو تے میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا کیوں جی اس واسطے توجہ جی اس واسطے اے آج او ایک وکیل عورت مری او دی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہونگے ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت دے خلاف گفتگو کی تھی ناموس میں اس دا ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا اور تانوں سمجھ کوئی نہیں تساں دین سمجھا لوارثن دین دے وارث موجود ہاں سی اسا گردنا صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں اور اسی توجہ اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتا اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بیٹھ کے گیا لاہوروں لے کے پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا میں کنٹینر وچ بیٹھ کے نہیں گیا اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا میں کہ گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر بڑھ جائے آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات درخت نو آگ لگ گئی پورا جناب پتے لپیٹے چاہ گئے اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا انہیں ویکھیا آگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی پرندے مست ہو کے بیٹھ گئے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا تسی کیوں چلتے ہو اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ 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 دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا اے تے جلیو پاکستان دا مطلب ہویا نا مسلمان دا مطلب اگلے شعر چاہ رہا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس پلازے بڑھانا مسلمان پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں اے مسلمانی
ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀਆਂ ਫੱਟੇ ਲਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੱਕਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਅਲਹਮਦੁ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن علم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمدت. توجہ ایتھوں لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انج گانا آندیاں. قل اعوذ برب الناس قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقال لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقول يقال والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقول لا يقال الظرف من مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة من مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة أفعل التفضيل المذكر من أقبل وأقبلان أقبلون قابل ومكيل والمؤنث من قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا وفعل التعجب من ما أقبله وأقبل به وقبل يقبل. پورے قرآن دے میں ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندیاں. یہ بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اقبل تھا، واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا، اجتماع ساکنین سے واو گر گئی، حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا، وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا. کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے. چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون چون نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام دنیا سے مسلمان. ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی عین کے لگا کر. جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے، اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. بس بات ختم ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین. یہ بھی قبر چندہ تھوڑے اس نعرے کا جواب دے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا. تے وہی شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو. نعرہ اینج لاؤ بھائی ایتھوں آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی. مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے. وہ دا جنرل بھی جنہیں سانو دھمکی لائی وہ گاں دا موتر پینے والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پہ وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے، محمود غزنوی دے گھوڑے چل پہ، سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آنا رہے، نور الدین زنگی آنا رہے. این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ تے ضرب آوے. ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتھے لیٹے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان وچ لیٹے ہیں. دین دے وارث جنہاں بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں وہ خوش ہون کہ نہیں نہیں یار وہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں اے تے میں اتھے جنگل جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا. تسی جالی دودھ پی دیو زور لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا.
ਹਾਂ ਦੀਨ ਆਇਆ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੇ عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی، 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے، پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو، چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندی دی نیت ٹھیک ہو گئے۔ کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی، دور عمر ہے اہل سنت کے نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن، ہاں جی ہاں یہ عقائد دی کتاباں چ عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن، ساڈے دور عمر واپس آ گیا، بکری دے شیر ایک جائی پانی پیتا۔ آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز، جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے، انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے، تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے، اے انہاں دا سپیکر ہوندا، جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے، او فلانے ذرا رکی، تے میلاں تک آواز چلی جاندی۔ ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن، وہ انج انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا، میلا ہن تو فوناں دا حساب آ گیا، انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں، انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، انہاں کہا تانوں کیویں پتہ ہے، کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں، انہاں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا، انہاں کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نوں نہیں چکی، ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا، انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو جی۔ اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہتے جی، اتنے اے بیٹھے ہو نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاتا، وہ بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور، ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی، اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم، اینج کر کے دا سپیکر بند کر رہا ہے، اینج کر کے ایک بچی مقتولہ بھی ہے، ایک مظلومہ بھی ہے، پیو بھی دا مظلوم ہے، یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں، لعنت نہیں بھیجنی، حضور دا دین لے آنا تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان، انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا۔ تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے، ہاں حضور نے فرمایا میں تانوں فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا، لیکن ایک گل یاد رکھنا، مم مشا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، مم مشا ما ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں، لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے، مولوی تو فتوے دینا، فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں، وہ خود ہی اسلام چوں نکل گیا۔ ظالم نال چلن والے دے حالے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا۔ اب باز آ جاؤ، بڑی ہو گئی، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے، جاگن والے جان کے سو گئے۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دتیاں۔ اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا، غلام محمد بٹی جڑا جنگ عظیم خود بھی لڑدا رہا، 104 سال دی عمر ہوئی ہے، پچھلے سال فوت ہویا، انہیں اپنی کتاب لکھی، وہ مینوں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی، انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے، اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا، انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک، اس کتاب غلام محمد بٹی، اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی، بہرحال وہ لمبا، اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھر بھی انہیں لکھیا، انہیں کہا 70,000 مسلمان، میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب میں لکھیا، پاکستان کی کہانی، حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، حضور پاک کا جلال و جمال، انہاں ساریاں کتابیں جنہاں لکھیا، انہاں کیا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں ہوتے علیحدہ نا، 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا، تو ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں، ہر روز سن کے ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے۔ آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا، انہیں میں اپنے زبان نال گل سنائی، انہیں کہا میری دھی 16 سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی، ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا، وہ ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین، راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان،
راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے, راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان, کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہاں نوں کی جواب دے وے؟ اگلی گل سنو اے بچو, تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا, اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو, کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے, ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا, اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی ہے, لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیندے ہاں, تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ دا جواب کس نے دینا ہے؟ مڑ کے کہندے مولوی ایویں گلاں کرنے. اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو اے ختم نبوت ڈاکا کنے ماریا؟ اسی تو بندہ ماریا جی, اسی کسی نوں گالاں کڈیاں, اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی. اسی صرف پوچھن گئے سی دسو اے ڈاکو کیڑا ہوئے, ایڈا بڑا ظلم کنے کیتا ہو یار, دسو اے پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا, دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت تے. اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے, سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی. اے بچہ ہونے تے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے, اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے, اے بچہ اے کھڑا ہو, اتنا سارا سی حافظ الدین, اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی, داڑھی نہیں سی آئی, انہوں ایتھے گولی مار دی. لیکن قربان حافظ تے بھی ڈاندیا ڈاندیا رویا نہیں سی. جدو ٹھہرے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت. اے اسی تہاڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں, اے مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا, میں تہاڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جدا پوچھ ہونی. قبر وچ اے نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نوں دتا سی کہ نہیں, تیرا پیو کہو جے سی, تیری ماں کہو جے سی, تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں, پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں, پلازا بنایا سی کہ نہیں, کتنے حج کر کے آیا, عمرے کتنے کیتے نو. اے نہیں سوال ہونا قبر وچ, قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے 10 اس نبی نے کی وفا کی تھی. یہ حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا, میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی, بلکہ جنہاں پیرا دیتا تو انہاں تے بھی تانوں تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے, اور اسی روٹی کھان گئے سی, سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی, اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی. ساڈے حلوے چ حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گئے سی, حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور. زرداری دا پٹھا کہندا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے. میں کہا جلیا, اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب انو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں, تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھادے نہ. ساڈے حلوے تے حلوے جلیا, حلوہ ساڈا انگریز نہیں بند کر سکیا, تسی کون ہوندے ہو ساڈے حلوے بند کرن والے؟ اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا, شراباں تے نہیں نہ پیندے, موتر تے نہیں نہ پیندے. شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں, مطلب اپنا موتر بوتل پا کے پی لوے یا شراب پی لوے, گل تے ایک ہی ہے. اسلام میں انہاں دونوں چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں. اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تے ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے, لیکن موتر تے نہیں نہ پیندے. اسی ساڈے نال گلاں کر دیو, اسی دین دی گل کرنا چھڈ دئیے. بیانیت تسی سانو تقریراں دسنیاں, تقریراں ساڈے آقا و مولا فرما گئے. سنو جی خطبہ حجۃ الوداع, ساڈا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے. میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے؟ ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے, مودی اپنے انہاں جناب دے انہاں نو جڑے انہاں دے مذہبی رہنماواں, سکھ اپنے نو دیون. ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی. ہاں جی لو جی خطبہ حجۃ الوداع سنو. 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن. اے خطبہ جڑا میرے آقا مولا نے پڑھیا, فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ ان اول من ادوا من دماء آدم ابن الربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زین وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانکم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بکلمۃ الله ولکم علیہن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ أيها الناس لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإسمع الصحابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ألا ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ألا ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب. اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے. آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے. پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے. اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے. میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں اور میں وہ یاد ہی نہیں میں انہاں دے ترجمے بھی آندے انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں. آج بچے نو تے ABC تساں پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے. جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں. پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا. قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی. جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا. اے لیٹیا بابا ناتھ اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا. انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا. اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن. لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہد قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے. قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے. ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. لوگاں کہتے لبرل. جب وہ قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تو جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی. قائد اعظم سدھے ہو گیا فرمایا ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. گلا کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی. اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا. پہلے تو مانتے نہیں تھے. مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی. اے بڑھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا اپنی ماں نو اے حضور دا ختم نبوت بھول گئے. اے تے کھوتے بھی نہیں بولے. میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور او یہودی دی ملکیت سی. جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی تو پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی. حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا نہ جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار. اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی. ہاں جی تو یہودی دے قلعے ہوتے کھوتا بدے سی. تو کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں. سانو بھی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جہد جناب موسیٰ رسالت بھی نہ ہوئے ختم نبوت بھی نہ ہوئے مسجدہ دے سپیکر بھی نہ ہوون قرآن و حدیث بھی نصاب جو کٹ دیتا جائے تے مرزائی بھی بہن برا ہوون حکمرانہ دے تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندرن جا کے کہے کہ عرضی جہی لکیر ہے اے تے ختم ہو جائے گی. میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جے عرضی جہی لکیر ہی بنانی سی. اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے مولوی ایسے مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. توجہ جی کھوتے جتنی بندے غیرت نہ کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں. میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور مینوں وہ کٹدا بھی سی بھکھا بھی رکھدا. ایک باری نہیں بھولیا چلو یار مینوں گھا جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ تے سوار ہو جا. کھوتا نہیں بھولیا ایک باری بھی تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے.
پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو، ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی مینو گسیٹ کے لے گئے، مینو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں، مینو ویسے نال ویل چیئر نال بھی بدھی رکھیا تے میں تواڈے سامنے ہس رہا۔ ہاں جی مینو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ، میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا، وہ بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا، مینو بستر ہو جا دیتا جے تو دوروں بدبو آندی سی، میں پھر ایو جی چادر سی وہ ستا رہا۔ ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا، باہروں سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے، لیکن میں بڑے تسلی نال ستا، میں کہا جنہ دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تھے اور چاہیے دے دیتا، لیکن میری قسمت نہیں سی، میرا دل سی بھائی میرا جنازہ جیل چ اٹھے مزہ آئے گا، لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جلا، میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی، میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگیاں نو یار، صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر، 1200 صحابہ شہید ہوئے، پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن، مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے، تے جڑے زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن، ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر، ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں، پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک، ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے، تے اسمبلیاں دے ممبر بہ کے ختم نبوت بول گئے، تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں، تے جلے کتے بھی حضور نو نہیں بولے۔ اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاننا اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، لمحہ ہوں تسی کہو گے جی لمحہ کینج پہ گیا؟ صحابہ کہندے ہیں ساڑھے گھوڑیاں دے سرت اتو پانی جا رہے سی، لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے، پانی سرت اتو جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہوئے، دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن، حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر، تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا جاندا ہوں میں محمد عربی دا غلام ہاں، تے شیر پیروں میں ڈے پیا، انہوں نے کہا جناب جنہ دا نا تسی لیا اسی انہوں نے جاننے دریا، تسی تو مدینہ پاک رہتے ہو، اوت پہاڑ 3 میل ہے، میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اے اپنے آپ نو بدلو، اے کسی نے کوئی کام نہیں آنا، جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی تے ختم نبوت دے مسئلہ نہ سمجھی انہیں حضور نو کی منیا، انہوں نے کہا جی ساڑھا جڑا نا محلے دے او گلی بنان والی سی تے فلانے بنا دیتی، میں پرچی انہوں دینی، تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی، جی کیا جانا جھوٹ بات، اے جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چل دی گل، میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے، اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا، 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے، اس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے، ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ، ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی، ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اوتھے کم ہی کوئی نہیں، اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچار انہاں دسنا ہے حضور دی شان، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا رسلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا، پیر صاحب آئے، تسی آئے بیٹھے ہو، میں آیا بیٹھا، دن بھی جاگدا رہا راتی بھی ساری رات بھی جاگدا رہا، میں سویرے 8:15 بجے ستا، کئی مہینے راتی نہیں سوندا، بندے آ گئے جی اے ملن والے آ گئے، اتھوں آ گئے جی اتھوں آ گئے جی تقریر تے گیا جی، کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں، پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا، ہن بھی مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بہ جانا چلیے، مار تینجی بھی جانا اعلان ہونا ہے مولی خادم مر گیا، غازی علم الدین دی ماں آخر تنخواہ لیندا نا تے میں بھی تے کسی دی تنخواہ لینا، میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی، جنہ دی میں نوکری کردا
آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ میں کہتا تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہیں دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں۔ جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ کیوں جی؟ تو گل عقل والی کرو، اور پیڑاں اور تے چیکاں اور، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، درد اور دوائیاں اور، یہ تو نہیں نا بات ہونی جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا ویر مکنے۔ تسی منو اسا ظلم کیتا، ختم نبوت تے ڈاکا ماریا، منو رسول اللہ دی عزت تے تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا، دسو کدے کہن تے لایا نے؟ ساڈی امت دا پوری دا تہاڈے کول ایک سوال ہے، اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے۔ ہاں قبر وچ بھی دینا ہے، کل حشر وچ بھی دینا ہے۔ جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اسی تانوں آج یہ کہہ رہے ہیں، آج معافی منگو اللہ رسول کو۔ ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے، کیوں جناب؟ گناہگار کے لیے معافی ہے۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ کیوں جی؟ اس واسطے توجہ، اس واسطے توجہ جی، اس واسطے اے آج وہ ایک وکیل عورت مری، ادھی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہون گے، ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو، اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی۔ تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا؟ تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت دے خلاف گفتگو کی تھی، ناموس، میں اس دا تے ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا، اور تانوں سمجھ کوئی نہیں، تسا دین سمجھا لاوارثن، دین دے وارث موجود ہاں سی، اسا گردنہ صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں، اور اسی توجہ، اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شن کھا کے، ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتی۔ اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ، ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب، میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بیٹھ کے گیا لاہوروں لے کے، پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا، میں کنٹینر وچ بیٹھ کے نہیں گیا، اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا، ٹائر جڑے سن نا میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا، میں کہ گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں، جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر بڑھ جائے، آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات، درخت نو آگ لگ گئی، پورا جناب پتے لپیٹے آ گئے، اوتے پرندے بیٹھے سن، تے بندہ ایک قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا آگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی، پرندے مست ہو کے بیٹھ گا رہے، اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو، اور درخت نہیں اڑ سکتا، تسی کیوں چلتے ہو؟ اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا، اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلیو پاکستان دا مطلب ہویا نا، مسلمان دا مطلب اگلے شعر وچ آ رہا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، پلازے بڑھانا مسلمان، پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں، اے مسلمانی ہے، ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے، مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے،
मुमताज़ कादरियाँ फटे लाना मुसलमानी है, ये भी इश्क रसूल है। मैं पढ़िया कोई नहीं पीर साहब हो जाए इश्क रसूल, बुढ़ा हो गया पढ़दे पढ़ांदे, पक्का हाफिज हाँ। मैं एक रकात हुण भी पूरा कुरान पढ़ जाना, व्हील चेयर उत्ते बैठे। हाँ पक्का पक्का हाफिज है मैं, हाफिज ही नहीं बल्कि कुरान का तर्जमा भी मैनू आंदा है, कुरान दे सीगे भी मैनू आंदे। अलहम्दो तो कुरान शुरू होंदा है ना, हमिद यहमदु हम्दन फहुवा हामिदुन व हुमिद युहमदु हम्दन फज़ाका महमूदुन लम यहमद ला युहमद लन यहमद ला युहमदन ला युहमदन अल्लाह मोमिन यहमद ले तुहमद ले यहमद ले युहमद मन ला युहमद ला तहमद ला तुहमद ला यहमद ला युहमद अज़्ज़रफ़ु मिनु महमदुन महमदान महमिदुन व मुहम्मिदुन व लालतु मिनु महमदुन महमदान महमिदुन व मुहम्मिदुन महमदतुन महमदतान महमिदुन व मुहम्मिदतुन महमादुन महमादान महमीदुन मुहम्मिदुन व मुहम्मिदतुन अफ़लु तफ़ज़ील मुज़क्कर मिनु अहमद व अहमदान अहमदुन हामिद व हामिदुन वल मुअन्नस मिनु हुमदा हुमदयान हुमदयातुन हुमदुन व हुमैदा व फ़िअलु तअज्जुब मिनु मा अहमद व अहमद बी व हमुद यहमुदत। तवज्जो इथों लैके ना ते कुल आउज़ बिरब्बिन नास तक सारे मैनू कुरान दे इंज अदाना आंदियां। कुल आउज़ बिरब्बिन नास काला यकूलु कौलन फहुवा काइलुन व कीला युकालु कौलन फज़ाका मक़ूलुन लम यकुल ला यकूलु ला युकालु लन यकूल लन युकाला अल-अम्रु मिनु कुल्लि तुकल्लि यकुल्लि युकल व नाह्यु ला तकुल ला तुकल्ला यकुल ला युकल ज़फ़ु मिनु मक़ालुन मक़ालानि मक़ाबिलु व मुक़य्यिलुन वल आलतु मिनु मिक़वलुन मिक़वलानि मक़ाबिलु व मुक़य्यिलुन मिक़वलतुन मिक़वलतानि मक़ाबिलु व मुक़य्यिलतुन मिक़वालुन मिक़वालानि मक़ाबिलु मुक़य्यिलुन व मुक़य्यिलतुन अफ़अलु तफ़ज़ील मुज़क्कर मिनु अक़वलु अक़वलानि अक़वलूना क़ाबिलु व मुक़य्यिलुन वल मुअन्नस मिनु क़ूला क़ूलयानि क़ूलयातुन क़ुबलुन व क़ुबैला व फ़िअलु तअज्जुब मिनु मा अक़वलहु व अक़बिल बिही व क़बुल यक़बुल। पूरे कुरान दे मैंने एवं सीगे आंदे, गिरदाना भी आंदियां। ये भी मैंने पता है कुल असल में उकवल था, वाव का जमा नकल करके काफ को दिया, इज्तिमाई साकिरैन से वाव गिर गई, हमजा वसली का माबाद मुतारिक हो गया, वो भी गिर गया तो कुल रह गया। क्यों जी मेरे नाल ते गल ओ करे जेड़ा कम अज कम मेरे जितना मौलवी तो होवे। चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूं चूं ने पुत्रा जब बात हुजूर की आ जाए तो फिर बात सारी खत्म। इन्हें जाना इन्हें मांगा न रखा खैर से काम दुनिया से मुसलमान। हमें लोग आज नया दीन पढ़ाना चाहते हैं यूरोप की एन के लगाकर, जो ट्रंप कहता है ये मुल्क बना है इमामुल अंबिया के नालैन से जो खाक लगी है उसकी बरकत से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान में सिर्फ हुजूर की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी, बस बात खत्म है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह ते ज़रब लाओ है नाल लेटे आशिक रसूल इल्मुद्दीन। ये भी कबर चुंदा तुहाडे इस नारे का जवाब देवे कि वाकई यार मैं फांसी तां ही खादी सी हुजूर दी इज्जत वास्ते ते पाकिस्तान इल्मुद्दीन दे खून नाल बनया। ते वो शेर भी अपनी कबर च कहे वाह मेरे वारिस वाह बड़े सोहने नारे ला रहे हो। नारा इंज लाओ भाई इथों आवाज उठे ला इलाहा इल्लल्लाह दी। मोदी अपनी चारपाई तो बैठे थले ढह पवे, ओदा जनरल भी जिन्हें सानू धमकी लाई और गां दा मूत्र पीण वाला भी थले ढह पवे कि मोहम्मद दे गुलाम जाग पे, वो शहाबुद्दीन गौरी दे वारिस आ गए, महमूद गजनवी दे घोड़े चल पे, सुल्तान सलाउद्दीन नामूस रिसालत दा मुहाफिज आने वाला है, नूरुद्दीन जंगी आने वाला है। ऐन करके नारा लाओ पाकिस्तान का मतलब क्या? इल्लल्लाह ते ज़रब आवे। हाँ जी हज़रत ताहिर बंदगी भी इत्थे लेटे बड़े बड़े शहंशाह इस कब्रिस्तान विच लेटे हैं दीन दे वारिस जिन्हां बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां। वो खुश होवन कि नहीं नहीं यार वो पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान तो गुलामी रसूल की तरफ जा रहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं ऐ तो मैं उसे जंगल जो गुजरात गया तो उन्हें नारा लाया तो तंबू भी उड़न लगा सी ला इलाहा इल्लल्लाह। तुसी जाली दूध पी दो जोर लाओ पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अली का दीन आया। हाँ दीन आया। समझ
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੇ عمر بن عبد العزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی، 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے، پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو، چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندی دی نیت ٹھیک ہو گئے۔ کیوں جی عمر بن عبد العزیز 2 سال حکومت کی تھی، دور عمر ہے اہل سنت کے نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن، ہاں جی ہاں یہ عقائد دی کتاباں چ عمر بن عبد العزیز 5ویں خلیفہ راشدن، ساڈے دور عمر واپس آ گیا، بکری دے شیر ایک جائی پانی پیتا۔ آپ جدوں فوت ہو گئے نا عمر بن عبد العزیز، تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے، انہاں شہر والےاں نوں اتوں کھڑ کے، تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے، اے انہاں دا سپیکر ہوندا، جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے، او فلانے ذرا رکی، تے میلاں تک آواز چلی جاندی۔ ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہتے سن اینج اینج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا، ہن تو فوناں دا حساب آ گیا نا، انہاں اینج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں، انہاں کہا یار عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے، انہاں کہا تانوں کیویں پتہ ہے، کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں، انہاں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا، انہاں کہا یار جدوں تک عمر بن عبد العزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نوں نہیں چکی، ویکھیا جیڑا بھیڑیا آندا بکری نہیں لئی جاندا، انہاں کہا واقعی عمر بن عبد العزیز فوت ہو جی اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہتے جی، اتنے اے بیٹھے ہو من نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاتا، وہ بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور، ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی، اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم، اینج کر کے وہ سپیکر بند کر رہا ہے، اینج کر کے ایک بچی مقتولہ بھی ہے، ایک مظلومہ بھی ہے، پیو بھی وہ مظلوم ہے، یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں، لعنت نہیں بھیجنی، حضور دا دین لے آنا تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان، انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا۔ تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے، ہاں حضور نے فرمایا میں تانوں فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا، لیکن ایک گل یاد رکھنا، مم مشا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، مم مشا ما ظالم و یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ یہ مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں، لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے، مولوی تو فتوے دینا، فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں، وہ خود ہی اسلام چ نکل گیا۔ ظالم نال چلن والے دا حال ہے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا۔ اب باز آ جاؤ، بڑی ہو گئی، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے، جاگن والے جان کے سو گئے، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دتیاں۔ اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا، غلام محمد بٹی جڑا جنگ عظیم خود بھی لڑدا رہا، 104 سال دی عمر ہوئی ہے، پچھلے سال فوت ہویا، انہیں اپنی کتاب لکھی، وہ مینوں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی، انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے، اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا، انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک، اس کتاب دا غلام محمد بٹی، اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی، بہرحال وہ لمبا، اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھے بھی انہیں لکھیا، انہیں کہا 70,000 مسلمان، میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب میں لکھیا، پاکستان کی کہانی، حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، حضور پاک کا جلال و جمال، انہاں ساریاں کتابیں جنہاں لکھیا، انہاں کہا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں ہوتے علیحدہ نا، 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا، تو ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں، ہر روز سن کے ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا۔ آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا، انہیں میں نو اپنے زبان نال گل سنائی، انہیں کہا میری دھی 16واں سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی، ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا، وہ ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین، راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان، راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے، راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان،
کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی انہوں نے کی جواب دے وے اگلی گل سنو اے بچو تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں امریکی پتہ ہے کی کہندے نافیہ صدیقی نو کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی ہے لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیں دیں تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا یہ دا جواب کس نے دینا ہے مڑ کے کہندے مولوی ایویں گلاں کرنے اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکہ کنے ماریا اسی تو بندہ ماریا جی اسی کسی نے گالاں کڈیاں اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی اسی صرف پوچھن گئے سی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے ایڈا بڑا ظلم کنے کیتا ہو یار دسو پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی اے بچہ ہونے تو کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے اٹھ بچہ تم کھڑا ہوئے اے بچہ اے کھڑا ہو اتنا سر اسی حافظ الدین اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی داڑھی نہیں سی آئی انہوں ایتھے گولی مار دی لیکن قربان حافظ تی بھی ڈاندیا رویا نہیں سی جدو ٹھہرے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت اے اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں اے مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جدا پوچھ ہونی قبر وچ اے نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلاڑے نو دتا سی کہ نہیں تیرا پیو کہو جے سی تیری ماں کہو جے سی تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں پلازا بنایا سی کہ نہیں کتنے حج کر کے آیا عمرے کتنے کیتے نو اے نہیں سوال ہونا قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل اے 10 اس نبی کی وفات کی تھی یہ حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی بلکہ جنہ پیرا دیتا تو انہاں تے بھی تانوں تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے اور اسی روٹی کھان گئے سی سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی ساڈے حلوے چ حلوہ جڑا نا کم ہو گیا سی حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور زرداری دا پٹھا کہندا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے میں کہا چلیا اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب انو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھا دینا ساڈے حلوے تے حلوے جلیا حلوہ ساڈا انگریز نہیں بند کر سکیا تسی کون ہوندے ہو ساڈے حلوے بند کرن والے اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا شراباں تے نہیں نہ پیندے موتر تے نہیں نہ پیندے شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں مطلب اپنا موتر بوتل پجا کے پی لوے یا شراب پی لوے گل تے ایک ہی ہے اسلام وچ انہاں دوواں چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تے ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے لیکن موتر تے نہیں نہ پیندے اسی ساڈے نال گلاں کر کے اسی دین دی گل کرنا چھڈ دئیے بیانیت تسی سانو تقریراں دسنیاں تقریراں ساڈے آقا مولا فرما گئے سنو جی خطبہ حجت الوداع ساڈا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے مودی اپنے انہاں جناب دے انہاں نو جے انہاں دے مذہبی رہنماواں سکھ اپنے نو دیون ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی ہاں جی لو جی خطبہ حجت الوداع سنو 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن اے خطبہ جڑا میرے آقا مولا نے پڑھا فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ ان اول من ادعوا من دماء آدم بن الربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زین وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ
أيها الناس لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ألا ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ألا ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب. اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے دے. آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. اے دا میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے دے نہیں دی تشریح واسطے. پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے. اے تا حضور دا ایک خطبہ ہے. میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں اور میں وہ یاد ہی نہیں میں انہاں دے ترجمے بھی آندے انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں. آج بچے نو تے ABC تساں پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے. جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں. پاکستان وچ ممتاز قادری روزے دی حالت وچ پھٹے لگیا. قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی. جے ممتاز قانون ہاتھ وچ لیا تے علم الدین بھی لیا. اے لیٹیا بابا ناتھ اے علم الدین بھی قانون ہاتھ وچ انگریزاں دا لیا. انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا. اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل ایک آج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے. قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے. ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. لوگاں کہتے لبرل جب قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے کہ جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی. قائد اعظم سدھے ہو گیا فرمایا ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. گلا کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی. اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا. پہلے تو مانتے نہیں تھے مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی. اے بڈھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا اپنی ماں نو اے حضور دا ختم نبوت بھول گئے. اے تے کھوتے بھی نہیں بولے. میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور او یہودی دی ملکیت سی. جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا کہ میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی تے پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی. حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. تے یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کانڈ ہوتے خاتم النبیین سوار. اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی. ہاں جی تے یہودی دے قلعے تے کھوتا بدے سی تے کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں. سانو بھی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جہدے چ ناموس رسالت بھی نہ ہوئے ختم نبوت بھی نہ ہوئے مسجداں دے سپیکر بھی نہ ہون قرآن و حدیث بھی نصاب وچوں کٹ دتا جائے تے مرزائی بھی بہن بھرا ہون حکمراناں دے تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندرن جا کے کہے کہ عارضی جہی لکیر ہے اے تے ختم ہو جائے گی. میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جے عارضی جہی لکیر ہی بنانی سی. اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے مولوی ایسے مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. توجہ جی کھوتے جتنی بندے غیرت نہ کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں. میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں وہ کٹدا بھی سی بھکھا بھی رکھدا ایک باری نہیں بھولیا چلو یار میں گاہ جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ تے سوار ہو جا. کھوتا نہیں بھولیا ایک باری بھی تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے. پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو. ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی میں نو گھسیٹ کے لے گئے میں نو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں میں نو ویس نال ویل چیئر نال بھی بدھی رکھیا تے میں تواڈے سامنے ہس رہا.
ہاں جی میں بالکل کمرے چ بھی علیحدہ میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا وہ بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا میں بستر ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آتی سی میں پھر ایو جی چادر سی وہ ستا رہا ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا باہروں سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے لیکن میں بڑے تسلی نال ستا میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تے اور چاہیے دے دیتا لیکن میری قسمت نہیں سی میں تو دل سی بھائی میرا جنازہ جیل چ اٹھے مزہ آئے گا لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جنازہ میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی میں آج نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگی نو یار صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر 1200 صحابہ شہید ہوئے پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے تے جڑے زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن عمارہ جنگ یمامہ موجود سن واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں پترا باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک یہ تے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بہ کے ختم نبوت بول گئے تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں تے جلے کتے بھی حضور نو نہیں بولے اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں انہوں نے کہا کون ہو انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا لمحہ ہن تسی کہو گے جی لمحہ کنج پہ گیا صحابہ کہندے نے ساڈے گھوڑیاں دے سراں تو اتوں پانی جا رہے سی لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے پانی سراں تو اتوں جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہون دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا جاندا میں محمد عربی دا غلام ہاں تے شیر پیراں وچ ڈے پیا انہاں کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی انہاں نو جاننے دریا تسی تے مدینہ پاک رہندے ہو اود پہاڑ 3 میل ہے میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ اے اپنے آپ نو بدلو اے کسی نے کوئی کام لینے آنا جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی تے ختم نبوت دے مسئلہ نہ سمجھی انہیں حضور نو کی منیا انہوں نے کہا جی ساڑھا جڑا نا محلے دے او گلی بنان والی سی تے فلانے بنا دیتی میں پرچی انہوں دینی تے اے میں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی جی کیا جانا جھوٹ پر اے جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چل دی گل میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے ایس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اوتھے کم ہی کوئی نہیں اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچارے انہاں دسنا ہے حضور دی شان تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا رسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا پیر صاحب آئے تسی آئے بیٹھے ہو میں آیا بیٹھا دن بھی جاگدا رہا راتی بھی ساری رات بھی جاگدا رہا میں سویرے 8:15 بجے ستا کئی مہینے راتی نہیں سوندا بندے آ گئے جی اے ملن والے آ گئے اتھوں آ گئے جی اتھوں آ گئے جی تقریر تے گیا جی کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا ہن بھی مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بہ جانا چلیے مار تینجی بھی جانا اعلان ہونا ہے مولی خادم مر گیا غازی علم الدین دی ماں آخر تنخواہ لیندا نا تے میں بھی تے کسی دی تنخواہ لیندا میں کہتا تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا
ہاں میں کہا تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہیں دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا.